السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین کما تحب وترضی بان تصلی علیہ۔ عزیزان ملت، محبوب یزدانی، غوث العالم، تارک السلطنت، مخدوم سلطان میر سید عقید الدین اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پچھلی قسط میں آپ حضرات نے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ترک سلطنت کر کے اپنے پیر و مرشد مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ تک عازم سفر ہونے اور سمنان ترک کر کے اوج شریف مخدوم جلال الدین بخاری جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچنے تک سماعت کیا تھا۔ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ مخدوم جلال الدین بخاری جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ان کی خانقاہ میں چندے روز قیام کرتے ہیں اور آپ سے اکتساب فیض پاتے ہیں۔ مخدوم جلال الدین بخاری جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو سلسلہ قادریہ کی اجازت و خلافت مرحمت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فرزند اشرف جلدی کرو، جلدی سے جاؤ، میرے بھائی علاء الدین پنڈوا شریف میں آپ کے منتظر ہیں۔ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ پنڈوا شریف کا ارادہ کرتے ہوئے لاہور شریف سے لاہور ہوتے ہوئے دہلی آتے ہیں، دہلی کے مشائخ سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر پنڈوا کا ارادہ کرتے ہیں۔ آپ پر جذبی کیفیت طاری تھی، اسی میں ایک واقعہ ظاہر ہوتا ہے اور وہ اس طرح کہ آپ دہلی کے مشائخ سے ملتے جلتے جا رہے تھے، دہلی کے بازار سے آپ کا گزر ہو رہا تھا کہ فیل خانہ شاہی سے ایک شاہی ہاتھی بھاگ جاتا ہے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے، کتنے لوگوں کو وہ مار دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے۔ مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ اسی جذب و کیف کی عالم میں اپنے پیر و مرشد کے تصور میں مست ہو کر کے پنڈوا شریف کی طرف اپنا عزم سفر کیے ہوئے ہیں۔ اسی عالم میں ایک ایسے بازار میں پہنچتے ہیں جہاں ہاتھی اپنا پاگل پن لیے ہوئے گھومتا ہے، کتنے لوگوں کو مار دیتا ہے، فیل بان اسے ہر طرح سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ رکتا نہیں ہے۔ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے ہیں۔ آپ کو دنیا و مافیہ سے کیا غرض، آپ تو بس
اللہ کی یاد میں محو ہو کر اپنے پیر و مرشد کے کوچے کا ارادہ کیے چل رہے ہیں۔ سارے لوگ ہجوم لوگوں کا دیکھتا ہے کہ نوجوان یعنی مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اسی طرف بڑھتے جا رہے ہیں جدھر سے ہاتھی آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لوگوں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، آوازیں آتی ہیں کہ اے نوجوان رک جا، کدھر کو جا رہا ہے؟ کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے جا رہا ہے؟ لیکن مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یاد الہی میں مست دیوانہ وار جا رہے تھے۔ ان کو کیا خبر کہ کس کو صدا دی جا رہی ہے اور کیوں پکارا جا رہا ہے، کہ اتنے میں آوازیں گونجتے گونجتے رکتی ہیں، آوازیں تھم جاتی ہیں، دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، سب دانتوں تلے انگلی دبا دیتے ہیں کہ وہی پاگل ہاتھی مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کے سامنے جیسے ہی آتا ہے تو اپنا سر خم کر دیتا ہے اور مخدوم پاک کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے۔ وہ سر کا رکھنا تھا، آپ اس کو اشارہ کرتے ہیں، اشارہ کرنا تھا کہ ہاتھی کا پاگل پن دور ہو جاتا ہے اور ہاتھی صحیح سالم ہو کر اپنا راستہ پکڑ لیتا ہے۔ یہ کرامت دیکھ کر کے ساری عوام آپ کی طرف لپک پڑتی ہے، مگر آپ اپنے آپ میں ہیں، بے خودی کے عالم میں ہیں، جذب کی کیفیت ہے، یاد الہی میں مشغول ہیں اور اسی عالم میں چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ پنڈوا کے قریب پہنچتے ہیں تو ادھر مخدوم علاؤ پنڈوی رحمت اللہ علیہ کے انتظار کا عالم بھی یہی ہے کہ روزانہ ایک قاصد کو بستی کے باہر بھیجتے ہیں۔ جب پنڈوا کے قریب پہنچتے ہیں تو مخدوم علاؤ پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آپ کا غلام آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک قافلہ دہلی کی طرف سے آتا ہوا نمودار ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اشرف ان میں ہو۔ بہرحال مخدوم علاؤ پنڈوی رحمت اللہ علیہ خانقاہ سے نکل کر بستی کے باہر آتے ہیں، سارے شہر میں شور مچ جاتا ہے کہ آج صاحب اسرار وحدت مخدوم علاؤ پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ بستی سے باہر کا قصد کر رہے ہیں۔ سنا ہے کہ کوئی خاص شخص آ رہا ہے جس کے بارے میں انہیں بشارتیں اور خوشخبریاں دی ہیں۔ مخدوم علاؤ پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرزند اشرف تم جب سے سفر پر نکلے ہو 70 بار مجھے خضر علیہ السلام نے آ کر کے کہا کہ آنے والا فرزند کوئی ایسا ویسا فرزند نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی ایک امانت ہے، اس کی صحیح سے تربیت کرنا۔ بہرحال مخدوم علاؤ پنڈوی رحمت اللہ علیہ استقبال کے لیے باہر جاتے ہیں۔ ادھر سے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ پنڈوا کے قریب ہو جاتے ہیں اور جب پنڈوا کے قریب ہو جاتے ہیں تو نظر سے نظر ملتی ہے پیر و مرشد سے، پیر و مرشد کے پاس آتے ہیں اور دست بوسی کرتے ہیں، سلام وعن کا مصافحہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنے محافہ میں اپنی بگی میں سوار ہونے کو مخدوم علاؤ پنڈوی رحمت اللہ علیہ اپنے مرید صادق مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار ہونے کا حکم دیتے ہیں، لیکن مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی انکساری کرتے ہوئے اس پر سوار ہونے سے منع کر دیتے۔ بہرحال اسی پر سوار ہو کر کے خانقاہ میں پہنچتے ہیں، وہاں آپ کو اسرار وحدت سے آشنا کرتے ہیں، 3 دن حجرہ وحدت میں رکھتے ہیں، پھر جو تبرکات ملے تھے مشائخ چشت اہل بہشت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے مخدوم علاؤ پنڈوی رحمت اللہ علیہ مرید کرتے ہی ان تمام تبرکات کو، جس میں سلطان المشائخ محبوب الہی سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا خرقہ مبارک بھی تھا، وہ آپ کو عنایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے آج امانت کو حقدار کے سپرد کر دیا اور خلافت تو اجازت مرحمت فرماتے ہیں۔ تو اس طرح مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خانقاہ پنڈوا شریف میں پہنچتے ہیں. آپ مسلسل 6 سال رہتے ہیں. جب آپ کی تکمیل ہو جاتی ہے تو آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ روح آباد جا کر کے اسلام کی مزید اشاعت کریں. آپ کا اپنے پیر و مرشد کے تعلق سے ادب کا یہ حال تھا کہ پنڈوا کی سمت کبھی آپ نے اپنے پیروں کو نہیں پھیلایا اور آپ نے کبھی اس طرف تھوکا بھی نہیں. یہاں تک کہ آپ پنڈوا شریف میں جب تک رہتے, پنڈوا شریف کے ارد گرد بستی کے باہر جا کر کے آپ بولو براز فرماتے تھے, استنجا جا کر کے کرتے تھے. پنڈوا شریف کی سرزمین پر اپنے پیر و مرشد کے مقام پر, پیر و مرشد کی بستی میں آپ نے کبھی بھی استنجا نہیں فرمایا. یہ ادب کا حال تھا. مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ خانقاہ پہنچے, وہاں تربیت ہوئی اور آپ کو اجازت و خلافت سے نوازا گیا. یہاں تک کہ آپ کی تکمیل ہوئی, آپ کو جہانگیر کا خطاب بھی وہیں سے ملا. اس کے بعد کیا ہوا مزید جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں اور دارالعلوم جائز کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اس بیان کو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں.